ہمارا جو سفر تھا آپ کے علم میں ہوگا، ہم نے پرسوں یہ بات پڑھی تھی کہ نبوت کا 11واں سال سن نبوت کا، اور مدینہ طیبہ کے کتنے افراد آئے تھے؟ 6 افراد۔ ان میں آپ کے علم میں ہوگا میں نے ایک نام لیا تھا، وہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کہا تھا کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کریں گے ان سے ہم جنگ کریں گے، جن سے رسول اللہ علیہ السلام کی صلح ہوگی ان سے ہماری صلح بھی ہوگی۔ اب یہ 6 آدمی جا کے اپنی قوم میں انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی۔ اگلے سال حج کے موسم میں، ذی الحج کے مہینے میں 621 عیسوی جولائی کے مہینے میں یہ 12 افراد اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ 11ویں سال میں کتنے تھے؟ 6۔ 12ویں سال میں کتنے ہوئے؟ 12 ہو گئے۔ اب یہ جو 12 آدمی حاضر ہوئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر کیا کی؟ بیعت کی۔ چند ایک باتیں اس میں جو بیعت میں تھی وہ بہت اہم تھی۔ 12 آدمی جو وعدہ کر رہے ہیں رسول اللہ علیہ السلام سے، وہ کیا ہے؟ فرمایا آؤ اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، بدکاری نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے آپ کسی پر بہتان گھڑ کر کسی کے سر نہیں کرو گے کہ کوئی بہتان تم نے خود تیار کیا اور اس کو کسی کے سر لگا دیا، ایسا نہیں کرو گے، اور کسی بھی بھلی بات میں، اچھی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا تو اللہ کے ذمہ ہے اس کو اجر عطا فرمانا، لیکن جس نے ان باتوں میں نافرمانی کا معاملہ کیا نا، تو یا تو اسے دنیا میں سزا مل جائے گی، اگر اسے دنیا میں سزا نہ ملی تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں اس کو دیکھ لے گا۔ یوں یہ بیعت ہوئی پہلی۔ اس بیعت کے چند ایک نکات بڑے اہم تھے کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، چوری نہیں کرنی، فعل بد نہیں کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، اور کسی پر بہتان نہیں باندھنا۔ یہ 5 نکتے بہت اہم ہیں تربیت انسانی کے لیے، معاشرے کی تکمیل کے لیے۔ اب جب بیعت مکمل ہو گئی تو انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی بندہ بھی دیں جو ہمیں تعلیم دے، آخر ہم یہاں سے سیکھ کر جا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے آئے اور چلے گئے، کوئی ایسا ٹرینر ہمیں معلم کوئی عطا کریں جو ہمیں تبلیغ دین کے سارے معاملات میں ہماری رہنمائی کرے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے ساتھ جو صحابی روانہ کیے ان کا نام تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا واقعہ ہم نے جمعے میں پڑھا تھا۔ اب یہ مصعب بن عمیر، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے، لکھنے والوں نے بھی کمال لکھا، اسلام کا مدینہ طیبہ میں جو پہلا سفیر رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے گئے وہ مصعب بن عمیر۔ یہ ایک اپنے ذہن میں بٹھا لیں، سفیر اول جو مدینہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے بھیجے گئے وہ تھے مصعب بن عمیر۔ اور انہیں پتہ ہے کیا کہا جاتا تھا؟ انہیں کہا جاتا تھا مقرئ المدینہ۔ اس زمانے میں پڑھانے والے کو مقری کہا جاتا تھا، لفظ قاری سے اسم فاعل کا صیغہ نا، مقرئ المدینہ، مدینہ طیبہ کے لوگوں کو پڑھانے والا۔ تو جو قاری اول ہیں مدینہ طیبہ کے وہ ہیں مصعب بن عمیر۔ اور سب سے بڑی کمال کی بات، مدینہ طیبہ کے اندر امامت بھی مصعب بن عمیر کیا کرتے تھے۔ یہ مدینہ طیبہ میں گئے تھے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے ہاں، اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں باقاعدہ تحریری طور پر حکم دیا تھا، مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے جو جمعے کی نماز قائم کی گئی وہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے کروائی۔ 2 نام بہت اہم آ گئے، آج کے سبق میں نام تھوڑے سے زیادہ ہیں لیکن بڑے ہی دلچسپ مراحل میں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا ہم نے واقعہ پڑھ لیا۔ اسعد بن زرارہ
جنہوں نے مصعب بن عمیر کو اپنے ہاں ٹھہرایا تھا، اور جو پہلے 6 افراد میں بھی تھے اور بعد والے 12 افراد میں بھی شامل تھے، اور مدینہ طیبہ کے اندر تبلیغ کرنے میں مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ، ان دونوں کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑا ہی حصہ ہے، بہت زیادہ ان کا حصہ ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی ایک بات بڑی اہم ہے، یہ بہت جلدی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہجرت کے 9 ماہ بعد حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا۔ ایک بات بہت اہم ہے اس میں، انہوں نے وفات سے پہلے وصیت کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، جی میری بیٹیوں کا خیال آپ نے کرنا ہے، میری بیٹیوں کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسد بن زرارہ کی بچیوں کا بہت خیال کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کہیں سے سونے کی بالیاں آئی تھیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ سونے کی بالیاں جن میں موتی جڑے ہوئے تھے وہ اسد بن زرارہ کی بیٹیوں کو پہنائی تھی۔ اور پھر یہ چونکہ اپنی قوم کے سردار تھے اسد بن زرارہ، تو جب یہ انتقال ہو گیا ان کا، تو ان کی قوم والے آئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کسی کو سردار بنا دیں، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا سردار میں ہوں۔ کتنا خوش قسمت یہ قبیلہ ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی سرداری میں، جو ساری دنیا کے سردار ہیں۔ ایک بات، دوسری بات بڑی اہم، اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار صحابہ میں یہ پہلا جنازہ ہے جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بنفس نفیس خود پڑھایا۔ اسد بن زرارہ کو اتنے سارے اعزازات ملے۔ اب یہ دونوں مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تبلیغ کرتے، ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر مختلف قبائل رہا کرتے تھے۔ ایک قبیلہ ہے مدینہ طیبہ میں اس کا نام یثرب اس لیے نہیں لے رہا کہ مدینہ جب وہ بن گیا تو پھر اس کا پرانا نام لینا مناسب نہیں، اس لیے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت یہ نام ابھی نہیں دیا گیا تھا اس کو۔ اب وہاں مختلف قبائل تھے جن کے پاس مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ جاتے اور جا کے لوگوں کو تبلیغ کرتے۔ ایک محلہ تھا مدینہ طیبہ کا جس کا نام تھا بنی عبد الاشہل۔ بنی عبد الاشہل کے جو سردار تھے یہ اسد بن زرارہ کے خالہ زاد تھے، سعد بن معاذ۔ اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ یہ بنی عبد الاشہل کے سردار تھے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک طرف ہے مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ، دوسری طرف جو سردار ہیں وہ ہیں اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ جو سعد بن معاذ ہیں اور اسد بن زرارہ یہ دونوں خالہ زاد ہیں، لیکن ابھی سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر نے اسلام قبول نہیں کیا۔ مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ جاتے ہیں عبد الاشہل کے محلے میں، جا کے کہنے لگے مصعب سے، اسد کہنے لگے اے مصعب یہ جو 2 سردار ہیں نا ان کے پیچھے پورا قبیلہ کھڑا ہے، ان دونوں کو اگر ہم نے دعوت دے دی اور یہ دونوں مسلمان ہو گئے، کون؟ اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ، اگر یہ دونوں مسلمان ہو گئے تو ہمارا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ جا کے یہ بیٹھ گئے کنویں کے پاس۔ اب جو سعد بن معاذ تھے انہوں نے اسید سے کہا یہ جو میرا خالہ زاد آیا نا اسد بن زرارہ، تم جا کے اسے سمجھاؤ، میں اس کے متھے نہیں لگنا چاہتا، تم جا کے اسے سمجھاؤ، یہ کیا نیا کام اس نے شروع کر دیا، ایک نئے رستے پہ چل پڑا ہے، لوگوں کو الٹے سیدھے رستے پہ لگا رہا ہے۔ یہ دعوت کے الفاظ تھے جو انہوں نے اور اللہ کے نبی اسلام کی دعوت کے بالمقابل کہے تھے سعد بن معاذ نے۔ اے اسید جاؤ انہیں جا کے روکو۔ انہوں نے کیا تماشا لگایا ہوا، روز آ جاتے ہیں کسی نہ کسی کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے۔ میں اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا، میری وہ خالہ کا لڑکا ہے، میں تمہیں بھیج رہا ہوں، جاؤ جا کے اس کو سمجھا کے آؤ، جہاں سے چلا جائے ہمارے محلے میں نہ آیا کرے۔ اسید نے اپنا نیزہ اٹھایا، نیزہ اٹھا کے مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ کے پاس چلے گئے، جا کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی، تم کیا کرنے آئے ہو، منہ اٹھا کے چلے آتے ہو یہاں پہ۔ مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ جب یہ اسید گئے نا، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو آ رہا ہے نا بندہ،
یہ سردار ہے اس قبیلے کا، اسے سمجھا لو۔ جب انہوں نے باتیں کرنا شروع کی تو مصعب کہنے لگے بھلے آدمی ہماری پاس بیٹھ کے باتیں تو سن لیں، تو ہماری، تیرا غصہ اپنی جگہ پر ہے لیکن تو ہمارے پاس بیٹھ، اگر تجھے اچھی بات لگے تو مان لینا، ورنہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ اسید کہنے لگے بات تو بڑی عمدہ اور خوب کہی ہے۔ اچھا حضرت، اب یہ بات بڑی اہم ہے، اسید بن حضیر نے آ کے صرف یہی کلام کیا تو مصعب کہنے لگے یہ جو چہرہ ہے نا، یہ با اخلاق با مروت چہرہ جو ہے یہ اسلام میں ہی پھبتا ہے۔ نیک روحوں کو جان لیتی ہیں نا۔ تو مصعب بن عمیر، اور اس سفر میں ایک فراست جو ہے نا بڑی اہم چیز ہے کہ یہ لوگ دیکھتے ہر چیز کو بڑی گہرائی کی نگاہ سے تھے اور اس کا پازیٹیو وے سامنے لایا کرتے تھے۔ تو مصعب کہنے لگے یہ بڑی پاکیزہ روح ہے، ان کا چہرہ جو ہے بتا رہا ہے کہ یہ اسلام میں آ جائے گے۔ اب اسید کو چند ایک باتیں کہیں تو اسید، اللہ تعالیٰ نے کایا پلٹنی تھی۔ اسید کہنے لگے جب تم کسی کو دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ تو مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ کہنے لگے بھی آپ پہلے غسل کریں، صاف کپڑے پہن لیں، پھر کلمہ شہادت پڑھیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اسید گئے، غسل کیا، کپڑے صاف پہنے اور کلمہ شہادت پڑھا، 2 نفل پڑھے اور مسلمانوں میں شمار ہو گیا۔ وہ کیا خوبصورت ایک شعر ہے، میں اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے بانٹنے کے نیارے اصول ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے جا رہے تو وہاں پر پیغمبری کا اعلان ہو جاتا۔ فلما قضا، قرآن پاک نے فرمایا نا، اپنے گھر والوں سے کہتے امکثو، یہاں پہ روکو، میں جا کے کہیں دیکھتا ہوں کوئی آگ مل جائے۔ لینے تو آگ گئے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھا کے پیغمبری کا جو تحفہ تھا وہ کہا اب یہ سنبھالو ذمہ داریاں۔ تو آگ لینے کو جائیں، پیغمبری مل جائے، اللہ تعالیٰ کے بانٹنے کے بڑے نیارے اصول ہیں۔ اسید گئے کچھ کر رہے تھے، آئے کچھ۔ جب اسید کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے واپس آنے لگے نا تو سعد نے کہا، اپنے ساتھیوں میں بیٹھے تھے، یہ جو منہ لے کر گئے تھے نا وہ منہ لے کر واپس نہیں آئے، یہ جو چہرہ لے کر گئے تھے نا وہ لے کے واپس نہیں آئے۔ اسید جان گئے۔ اسید نے کہا سعد، میں نے تیری خالہ کے بیٹے کو سمجھایا ہے، وہ دوبارہ وہ کہہ رہے تھے ہم نہیں آئیں گے یہاں پہ، لیکن تجھے پتہ ہے وہ تیری خالہ کے بیٹے کو تو فلاں قبیلے والے نے مارنے کا اعلان کر دیا چونکہ وہ اس محلے میں آیا ہے، تو تجھے پتہ ہے وہ تیری خالہ کا بیٹا ہے، تو فلاں قبیلے والے تو اعلان کر چکے ہیں تو اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ سعد بن معاذ نے دشمنی وہ جو تھی نا پہلے کہ اسید کو جا کے تو سمجھا، وہ ساری کی ساری بھول گئی۔ ان کی ایسی جرت، ہماری لڑائی آپس میں ہوگی، ان کو کیا ہمت پڑی کہ وہ آ کے اس پہ حملہ کریں، تم نیزہ دو مجھے۔ سعد بن معاذ نے نیزہ اٹھایا، جا کے اپنے خالہ زاد کے پاس اسد بن زرارہ سے کہنے لگے دیکھ تجھے اس بات پہ کیا ہے، تو یہاں کیوں آ جاتا منہ اٹھا کے، کیوں آ جاتا یہاں پہ بار بار، تجھے پتہ نہیں چلتا؟ اس طرح کے ڈانٹ ڈپٹ کے بڑے سخت الفاظ ہیں، میں اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، جو الفاظ ان کے بڑے سخت الفاظ ہیں۔ جب سعد بن معاذ نے بھی یہی باتیں کی، اسد نے مصعب سے کہا یہ دوسرا سردار آ رہا ہے، ایک تو چلا گیا یہ دوسرا آ رہا ہے۔ مصعب نے کہا آنے دو اسے بھی۔ اچھا جب آ کے انہوں نے بھی تلخ کلامی کی تو مصعب کہنے لگے بھلے آدمی پہلے بات سن لو، پھر جو تم کہو گے ہم سن لیں گے۔ سعد بن معاذ بھی بیٹھے اور پھر ایسا بیٹھے کہ پھر اسلام کے ہی گن گانے لگے۔ تو سعد کہنے لگے مجھے پتہ چل گیا کہ اسید نے میرے ساتھ کیا کام کیا۔ اسید نے یہ سوچا کہ میں جا کے بتاؤں گا شاید نہ سمجھے، جا کے ان کی زبانی خود سن لے۔ اب بنی عبد الاشہل کے جو 2 سردار تھے، سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر، یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ یہ دونوں کیا ہوئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اب بڑی اہم بات یہ ہے کہ شام تک ایک بڑی اہم جو تبدیلی آئی، سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر، ان دونوں نے کہا اپنے قبیلے والوں سے بھئی میں تم سے بات نہیں کرتا، ہم دونوں تم سے بات نہیں کرتے، بلکہ ہمارے لیے تم سے بات کرنا حرام ہے، ہمارے لیے تم سے بات کرنا حرام ہے۔ وہ سارے کہنے لگے سردار بات کیا ہے، بات تو بتائیے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے
بھئی میرا معاملہ تمہارے سامنے ہے، سوجھ بوجھ کا معاملہ بھی تمہارے سامنے ہے، میں نے کر لیا ہے اسلام قبول، لہٰذا اب اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھا ہم نے تو پہلے جب تمہیں آتے ہوئے دیکھا تھا تو ہم نے کہا تھا ساتھ بھی وہ چہرہ لے کر نہیں آئے، پہلے اسید گئے تو وہ چہرہ لے کر نہیں آئے، پھر تم گئے تو تم وہ چہرہ لے کر نہیں آئے، لیکن ہم تو تمہارے پیچھے سب نے۔ کہتے ہیں اصحاب سیر لکھتے ہیں شام تک پورا کا پورا قبیلہ، صرف ایک اس میں مرد بچا تھا، ایک آدمی اس میں بچا، باقی پورا قبیلہ اس میں بچا بھی کوئی باقی نہیں بچا تھا، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اچھا جو باقی بچے تھے نا ان کا بھی اللہ نے نوازنے کا بڑا معاملہ رکھا، انہوں نے احد کے دن اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ایسی ترقی دی کہ انہوں نے پہلے قبول کیا، انہوں نے جنگ احد کے دن قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں میدان جنگ میں شہادت کی موت عطا فرمائی، اور سارے کہنے لگے دیکھو کیسا بختوں والا ہے، کلمہ پڑھ گئی جنت میں چلا گیا، نہ کوئی عمل اور کیا، نہ نماز پڑھی، نہ کچھ کیا، کلمہ پڑھا اور سیدھا میدان جہاد میں جا کے شہید ہو گیا۔ یہ اسیرم تھے اس قبیلے کے، تو پھر اس قبیلے کا کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں بچا جو اسلام سے محروم رہا ہو۔ اب یہ جو سفر جا رہا ہے اس میں بڑی باتیں اہم ہیں۔ پہلے 6 آدمی تھے، پھر 12 آدمی تھے، جب یہ 12 آدمی گئے انہوں نے جا کے تبلیغ کرنا شروع کیا، اور اس تبلیغ کا ایک رنگ جو تھا حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر، ان کے ذریعے سے ہمیں نظر آیا کہ ان کا پورا قبیلہ جو تھا وہ کیا ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ یہ جو اسید بن حضیر تھے بنی عبد الاشہل کے جو سردار تھے، اسید بن حضیر پڑھے لکھے باپ کے بیٹے تھے، ان کے والد بھی پڑھے لکھے تھے، اور اسلام لانے کے بعد تو پھر ان کا معاملہ ہی بڑا کمال کا تھا حضرت اسید کا، اور اللہ نے جب انہیں اسلام قبول کرنے کی طرف رہنمائی کر دی تو پتہ ہے قاضی عبد الدائم نے لکھا جب آ گئے مدینہ طیبہ میں تو ایک بار ایسا ہوا کہ انہوں نے قمیص اپنی اتاری ہوئی تھی، چادر زیب تن کی ہوئی تھی لیکن قمیص اتاری ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم باتوں میں زور سے ان کو کونی ماری، دھوکہ دیا ان کو۔ تو اسید کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بدلہ لینا ہے، آپ نے مجھے دھکا دیا ہے، کونی ماری ہے، میں نے تو بدلہ لینا ہے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے لے لو بدلہ۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے آپ نے مارا تھا نا تو میرے جسم پر قمیض نہیں تھی، آپ نے تو قمیض پہنی ہوئی ہے، اسے اتاریں۔ حضور رحمت عالم آج کے دور میں اگر کوئی لیڈر یہ چاہتا ہے نا کہ میرے بھی پیچھے چلنے والے میرے ساتھ ایسی محبت اور عقیدت رکھیں، اسے ان سے سبق سیکھنا چاہیے، ان باتوں سے۔ صرف باتوں سے دنیا نہیں چلتی، باتیں پھر باتیں ہی ہوتی ہیں، اور اگر باتوں سے سب کچھ ہونا ہوتا تو پھر یہ ساری باتیں آج تک باتیں ہی ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا قمیض مبارک جب اتارا تو قاضی عبد الدائم نے لکھا ہے کہ اسید بن حضیر نے دیکھا فوراً لپٹ گئے، فوراً لپٹے اور بوسے لینے لگ پڑے، کہنے لگے میں یہی چاہتا تھا، میرا ماں باپ آپ کا قربان، میں نے بدلہ لینا، میں تو یہی چاہتا تھا کہ آپ کے جسم اطہر کے بوسے مجھے مل جائیں۔ اور اسید بن حضیر وہ خوش قسمت ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کا قرآن سننے کے لیے فرشتے اترے تھے، ان کا قرآن سننے کے لیے فرشتے نازل ہوئے۔ اور پھر ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بیٹھے تھے، کون؟ اسید بن حضیر، ان کے ساتھی ان کے ساتھ تھے۔ رات اندھیری تھی، جب یہ بیٹھے رہے، جب اٹھ کے جانے لگے تو رات لائٹیں تو ہیں نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کے لیے سہولت کا یہ انتظام اور انعام دیا کہ جب یہ جانے لگے تو ان کی لاٹھی جو تھی وہ روشن ہو گئی۔ کون؟ اسید اور ان کے ساتھی۔ اب یہ دونوں ساتھی جب بارگاہ رسالت سے گھر جا رہے تھے تو راستہ ایک ایسے موڑ پر آیا کہ اسید کا گھر ادھر تھا، دوسرے کا
ادھر تھا، لاٹھی ٹارچ ایک ہی تھی، ٹارچ ایک ہی تھی، راستے اب دو ہو گئے۔ اللہ نے کمال یہ کیا کہ دونوں کی لاٹھیاں روشن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کا کس قدر خیال رکھتا ہے، کس قدر خیال رکھتا ہے کہ اندھیری رات میں ان کی لاٹھی جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے اور یہ روشنی میں گھر جاتے ہیں۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا۔ سعد بن معاذ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی یہ جو بیعت ہوئی تھی، اس بیعت کے موقع پہ جو الفاظ تھے وہ بھی کمال کے تھے، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اعزاز ملا وہ یہ ملا کہ آگے ہم چل کے پڑھیں گے، میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آخری وقت تھا، ایک زخم لگا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی باہوں میں لیا ہوا تھا اور رسول اللہ علیہ السلام کی باہوں میں ان کی جان نکلی تھی، رسول اللہ علیہ السلام کی باہوں میں جان نکلی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑے پیارے جملے ان کے لیے ارشاد فرمایا سعد بن معاذ کی اس رخصتی پر اللہ کا جو عرش ہے وہ بھی لرز اٹھا ہے۔ اور یہ جب جا رہے ہیں نا، ان کو جا رہے تھے تو جملے کہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ سعد بن معاذ کے آنے کے لیے عرش بھی جھوم رہا ہے کہ سعد آ رہے ہیں۔ اور جب کندھا دینے لگے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 70,000 فرشتے اللہ نے زمین پر سعد کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے وہ بھیجیں جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترے زمین پر۔ اسد بن زرارہ، اسید بن حضیر، سعد بن معاذ، یہ تین ہستیاں مدینہ طیبہ کے حوالے سے اپنی جگہ ایک مسلمہ شخصیت اور پہچان رکھتی ہیں۔ اسد بن زرارہ، اسید بن حضیر، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اب یہ جب ان سب نے اسلام پھیلا دیا، اب اگلے سال 11، 12 اور 13 سن نبوت میں اب مدینہ طیبہ سے جو قافلہ چلا تھا اس کی تعداد جو تھی وہ 70 یا 80 کے قریب تھی۔ اب یہ لوگ نکلے تھے کہ اب ہم نے جو کچھ بھی ہے، میں اپنے الفاظ میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہوں، اب یہ مدینہ والے یہ سوچ کے نکلے تھے کہ اب اپنے ماہی کو یہاں لے کر آئیں گے، بس اب ہم نے اور جدائی نہیں برداشت کرنی، بہت ہو گیا مکے والوں کے ساتھ معاملہ، اب ہم نے رسول اللہ علیہ السلام کو یہاں لے کر آنا اور کچھ نہیں کرنا۔ اب 13 سن نبوت میں حضرت مصعب جو تھے وہ آئے اور انہوں نے آگے ساری کارکردگی جو تھی ساری رپورٹ پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے معاملہ ہے۔ اب یہ جب 13 سن نبوت میں پہنچے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت برا ان کے لیڈر تھے، حضرت برا نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے فکر ہو کر ہمارے ساتھ چلیں، جو مکہ میں جو معاملہ آپ کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ ہو رہا اس طرح کا کوئی معاملہ مدینہ طیبہ میں نہیں ہوگا۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم نے جنگوں کا دودھ پیا ہے، ہم نے جنگوں، بڑا محاورہ ہے اگر آپ اس کی گہرائی کو سمجھیں۔ انہوں نے کہا، حضرت برا کہنے لگے ایک برا بن عازب ہے، یہ برا بن معرور ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا جی ہم سے زیادہ اسلحے کو کون جانتا ہے، ہم تو نسل در نسل اسی کام سے گزرے ہیں۔ یاد ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا جنگ بعاث حضور کی آمد سے 5 سال پہلے مدینہ طیبہ میں جنگ بعاث ہوئی تھی جس میں ان کے بڑے بڑے سارے مارے گئے تھے، اس کے بعد یہ لوگ وہاں آئے تھے، اوس اور خزرج۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں مسکرا کر دیکھا تو ایک صحابی اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو یہودیوں کے ساتھ جو بھی معاہدے مدینہ میں کیے ہم نے سب منسوخ کر دیے، بس ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسکرا کر فرمایا، میرا خون تمہارا خون، میرا خون تمہارا خون، میری حرمت تمہاری حرمت، جس سے تمہاری جنگ اس سے میری بھی جنگ، جس سے تمہاری صلح اس سے میری بھی صلح۔ اب یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں 70 اور 80 کے درمیان، ان سب نے، اچھا بڑا دلچسپ معاملہ ہے، حج کا موقع ہے 13 سن نبوت کا، کون سا موقع ہے؟ حج کا۔ یہ مل رہے ہیں عقبہ میں، یہ اسے کہا جاتا ہے بیت عقبہ اولا، بیت عقبہ ثانیہ، بیت عقبہ ثالثہ۔
یہ وہ جگہ تھی جہاں سے پہلے جمرے کو، پہلے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی نا، اب تو وہ ساری جگہ صاف ہو گئی ہے۔ لیکن اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وہاں کی حاضری آپ کو عطا فرمائے، اور آپ جب پہلے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جان لگے تو وہی وہ جگہ بھی آئے گی جہاں انصار نے 11، 12 اور 13 سن نبوت میں 6، 12 اور 80 کے قریب آ کر بیعت کی تھی، وعدہ کیا تھا۔ اچھا، رات ایسا ہوا کہ سارے ٹائم پر سو گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حج کا موقع ہے تو سارے لوگ اور بھی آئے ہوئے تھے، کفار بھی آئے ہوئے تھے، مدینہ سے کافر بھی ساتھ میں آئے ہوئے تھے، مکہ کے کافر بھی تھے۔ اب یہ جو مدینہ طیبہ سے آئے تھے، انہوں نے نا رات پہلے ہی سارے سو گئے کہ ہمیں بہت نیند آئی، ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، لیکن رات کو سارے چوری چوری چپکے اٹھے اور عقبہ میں پہنچ گئے، جمع ہو گئے۔ وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، آپ کے چچا حضرت عباس بھی آپ کے ساتھ تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن حفاظت اس وقت کرتے تھے رسول اللہ علیہ السلام کی۔ حضرت عباس نے کہا، اے اوس و خزرج، لیکن میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اے مدینے والو دیکھ لو، ہم اپنا جگر تمہارے حوالے کرنے لگے ہیں، سوچ لو کہ سارے عرب سے دشمنی مول لے رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے اس بات کی کہ ہم سارے عرب سے دشمنی مول لیں، ہم تیار ہیں، بس ہمیں مدینے کا چاند مل جائے، ہمیں بطحا کا چاند مل جائے، ہمیں اور کیا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک سوال انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم تو سارا کام کر رہے ہیں، ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں، بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ یوں پھر 13 سن نبوت میں 6، 12 اور اس کے بعد 80 کا جو قافلہ تھا، اس قافلے نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دعوت دی، عہد و پیمان ہوئے، وعدے ہوئے، عہد ہوئے کہ جی آپ آئیں اور ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے وعدے پر مہر ثبت کی، ان کے معاہدے کی تکمیل کا انتظام کیا، اور پھر یہاں سے اب سفر شروع ہو رہا ہے مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ جانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ راستے جو آسان کیے تھے، کشادہ کیے تھے، اس میں بڑی اہم بات ہے کہ ان تیسرے وفد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا 12 نمائندے ہیں تمہارے، کتنے ہیں؟ 12 نمائندے ہیں جو تمہارے نگران ہوں گے، جس طرح کے بنی اسرائیل میں 12 نگران تھے، اسی طرح تم میں بھی 12 ہیں۔ ان 12 کے 12 افراد نے وعدے کیے اور کہا جی ہم ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ رات جس طرح چوری چوری چھپے گئے تھے نا، یہ اسی طرح رات کو آ کے تو اپنی اپنی جگہوں پر لیٹ گئے۔ مکے کے جو کافر تھے انہیں پتہ چلا، انہیں کہا رات کو کوئی وعدہ ہوا ہے تم لوگوں کے، جمع کرنے لگے ہمیں تو کچھ نہیں پتہ، رات کو کوئی بات ہوئی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، لیکن شیطان نے چیخ ماری تھی اور یہ بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا اب رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اب یہ ہجرت کا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا۔ اب اس سب کے جو نتیجے نکلے تھے وہ یہ تھے کہ مدینہ طیبہ میں اسلام غالب ہو چکا تھا، اب وہاں سب نے اپنا اسلام ظاہر کر دیا تھا، اور اب ایک اسلامی ریاست جس کا اعلان ہونے جا رہا تھا، اور جہاں سے پھر ایسا سفر شروع ہوا کہ پھر وہ قدر و منزلت اور عروج کا پھر وہ سفر طے کرتا ہی چلا گیا، اور پھر دنیا نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، تبلیغ دین کے کیا کیا نتائج تھے۔ تو یوں ہمارا یہ جو سفر تھا 13 سن نبوت تک، کیونکہ اب ہے ہجرت کا آغاز، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آج جمعے کی نشست میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہجرت کا جو سفر ہے اسے پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے، اپنی رحمت سے ہم سب کو نوازے، ہم سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے پر فرمائے، اور ہم سب کی عزت، مال، جان، آبرو، وقار کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔